امام شافعی کے اچھا ایک بات اور پیار ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کے قائل، نماز میں رفع امام اعظم نہیں کرتے. کل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امام شافعی نہیں کرتے، امام شافعی کرتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں. اچھا ایک بات، ہمارے ہاں احناف میں مسئلہ یہ ہے دلیل کی بنیاد پر کہ جب بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو نہ فاتحہ پڑھے گا نہ اس کے ساتھ سورت پڑھے گا، بلکہ بالکل خاموش رہے گا. سمجھ آ رہی کہ میں نے پتا تھوڑے کئی شہزادیاں مسئلہ آج پہلی بار سنیا ہونا، میں نے پتا سمجھ آ رہی کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھے گا تو بالکل خاموش رہے گا، فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا اور سورت بھی نہیں ملائے گا، باقی ذکر اذکار سبحانک اللہم و بحمدک سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی یہ سارا کچھ پڑھے گا، تشہد بھی پڑھے گا، سلام بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سارا کچھ پڑھے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اچھا ایک مسئلہ یہ ہے، آپ اور ہم قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت اللہم انا نسألک، جڑے اشارتی نماز پڑھتے نا میں انہوں نے کہا، جڑے نہیں پڑھتے ان کو چاہیے وہ پڑھیں تاکہ ان کو بھی مسئلہ سمجھ آئے. اللہم انا نستعینک و نستغفرک، ہم تو پڑھتے ہیں وتر کی جماعت، وتر کی نماز میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل وہ کہتے ہیں فجر میں پڑھنی چاہیے. کل ماری سمجھ رہے ہو؟ اچھا اس پر بڑی لہدے ہے بھائی امام اعظم رفع یدین نہیں کرتے، شافعی رفع یدین کرتے ہیں، اور ساڈے پاگل نہیں ہیں، پاگل ہے بس بالکل گئے گزرے ان میں کیا آخا تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، موجود ہونا تو پھر میں گل کر رہا نا بھائی امام بخاری رفع یدین کرتے تم کیوں نہیں کرتے؟ ایسا جواب دے دیں ہم دھیان نہ سن بھائی امام بخاری رفع یدین کرتے ہیں، امام مسلم رفع یدین کرتے ہیں، ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ رفع یدین کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. میں نے کہا امام مالک نہیں کرتے، ان کو تم کچھ نہیں کہتے. امام مالک نہیں کہتے، امام اعظم کو تو گالیاں دیتے ہو کہ ان کا مذہب حدیث کے مذہب کے خلاف ہے، امام مالک بھی نہیں کرتے، ان کو کیوں نہیں کچھ کہتے؟ تو مطلب ہے مسئلہ صرف ابو حنیفہ کی ذات سے ہے تو ہم نام نہ چیڑا، تو ہم نام نہ چیڑا، باقی اور بات کوئی نہیں. وہی یہ مذہب میں نے آپ کو بتا دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے نا تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وصال ہو چکا تھا، جس سال امام اعظم کا وصال ہوا اسی سال امام شافعی پیدا ہوا. اور ایک روایت یہ ہے جس دن امام اعظم کا وصال ہوا اس دن امام شافعی پیدا ہوا. یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی. ابو حنیفہ جا رہا ہے، شافعی آ رہا ہے، ہمارے لیے تو ساری سر آنکھوں ہم شافعی سے ہمارا کوئی چیڑ نہیں، ہم تو سلام پیش کرتے ہیں. ان کے جوتے اٹھانے کے لیے ہمیں مل جائے نا، یقین مانو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. شافعی مالکی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، یقین جانو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوا، رحمت کی امید کرتا ہوا یہ کہتا ہوں اگر کوئی بندہ براہ راست شافعی کے جوتے بھی اٹھا لینا وہ بھی جنتی ہے. اللہ اس کو توبہ کے بغیر موت نہ دے جس نے امام شافعی کے جوتے اٹھائے ہوں، امام مالک کے جوتے اٹھائے ہوں، امام احمد بن حنبل کے جوتے اٹھائے ہوں. اور سنو ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں اگر ان کے جوتے اٹھانے والا توبہ کر کے مرے گا، ایمان لے کر مرے گا، تو ابو حنیفہ پر طنز کرنے والا بغیر ایمان کی اس دنیا سے جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یاد رکھنا امام اعظم پر زبان تام دراز کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا اگر تمہیں ایمان پیارا نہیں تو جو چاہے مرو بکواس کرو گے امام اعظم کے پاس جو چاہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے تو پتہ تھا امام اعظم کا مزار یہاں، تو امام اعظم کے مزار پر حاضری دی. صبح فجر کی نماز کا وقت تھا. میں نے آپ کو بتایا وہ وتر میں، ہم وتر میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت، وہ فجر میں پڑھتے تھے. اس روز فجر کی نماز میں آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی. مسئلہ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ اچھا دیکھا گیا رفع یدین بھی نہیں کیا، رفع یدین بھی نہیں کیا، قنوت بھی نہیں پڑھی، اور تیسرے نمبر پہ امام کے پیچھے قرات ہوتی ہے، قرات بھی نہیں کی. یہ بعض روایات میں ہے نہ قنوت پڑھی نہ رفع یدین کیا، اور بعض روایات کے مطابق نہ امام کے پیچھے قرات کی، خاموشی سے کھڑے رہے. اور بعد میں کسی نے پوچھ لیا کہا حضور آپ کا تو مذہب یہ ہے دلائل کی بنیاد پر کہ آپ تو امام کے پیچھے ہوں تو قرات بھی کرتے ہیں، رفع یدین بھی کرتے ہیں، فجر میں قنوت بھی پڑھتے ہیں، آج کیا ہوا؟ آج کیا ہوا؟ تو امام شافعی کے لفظ سنو، اور تمہارا تو ایسے ہی رفع یدین تم نے تو دائیں بائیں سے دیکھ کر شروع کیا ہے نا،
اور شافی جس نے مسائل پورے پر بڑھا کے شروع کیا تھا وہ سنو. امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی قبر پر آج آیا ہوں نا، اس کا عدم مجھے روکتا ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کے خلاف مذہب کا کوئی کام کروں. میں اس کی موجودگی میں، اس کی قبر یہاں موجود ہے اور وہ اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہا. امام اعظم اپنی قبر سے دیکھ لے تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع یدین چھوڑ دے. اب تو کون سے بات کا ڈڈو ہے جو نکلا ہے امام اعظم پر. اور دیکھو نا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی فوت ہو گیا. یہ سننے جو ادب کرنے والے ہوتے ہیں نا، ابھی میں مسائل پر نہیں آیا، مسائل پر پوری ایک نشست ہے. یقین جانو امام اعظم پر بات ہو تو پھر ہمارا لہجہ الگ ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امام اعظم سے اختلاف کرتے تھے دلائل کی بنیاد پر. علماء کے اختلاف ہوتا رہتا ہے جی. اچھا سفیان ثوری کا بھائی فوت ہوا تو تعزیت کے لیے امام اعظم آئے تو سفیان ثوری اٹھ کے کھڑے ہوئے اپنی جگہ چھوڑی، امام اعظم کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھے. ایسے ہوتا ہے نا کہ استاد کو عزت والی جگہ پر بٹھاتے ہیں، شاگرد سامنے بیٹھ جاتا ہے. ایسے جب گفتگو ہوئی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے تشریف لے گئے تو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے شاگرد کہتے ہیں فعلت شیئا رأیناک فعلت عجیبا، فعلت شیئا عجیبا. کہا استاد یہ آج بڑی عجیب بات ہم نے آپ نے دیکھی ہے، ساری زندگی جس ابو حنیفہ کی آپ نے مخالفت کی ہے، آج آپ اس کے لیے کھڑے بھی ہوئے ہیں، آج آپ نے اس کو گلے بھی لگایا ہے، اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا بھی ہے، خود اس کے سامنے بیٹھ گئے ہیں، ایسا کیوں کیا؟ فرمایا سن بات یہ ہے ھذا رجل من العلم بمکان، فرمایا یہ بندہ علم کے ایسے مرتبے پر فائز ہے، ایسے مرتبے پر فائز ہے. فَإِن لَمْ أَقُلْ لِعِلْمِهِ قُمْتُ لِسِنِّهِ، اگر میں اس کے علم کی وجہ سے کھڑا نہ ہوتا تھا تو میں اس کی بزرگی کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا. فَإِن لَمْ أَقُمْ لِسِنِّهِ قُمْتُ لِفِقْهِهِ، اگر میں اس کی عمر رسیدگی کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے کھڑا نہ ہوتا تو پھر میں اس کے فقیہ ہونے کی وجہ سے کھڑا ہوتا. اور اگر میں اس کے فقیہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو بھی نظر انداز کرتا نہ کھڑا ہوتا تو تقوی پرہیزگاری پر یہ اس مقام پر ہے کہ مجھے اس کے تقوی پرہیزگاری کے لیے کھڑا ہونا. مطلب یہ وہ سفیان ثوری جو دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرے، لیکن جب ابو حنیفہ سامنے آ جائیں تو علم کی بھی عزت کریں، امام اعظم کے عالم ہونے کی بھی عزت کریں، وہ امام کے بزرگ ہونے کی بھی عزت کریں، امام کے متقی ہونے کی بھی عزت کریں اور امام کے فقیہ ہونے کی بھی عزت کریں. سفیان ثوری جیسا آدمی اتنی مرتبہ عزت کر رہا ہے، پھر بعد میں آنے والوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جاتی. وہ امام کے بارے میں کچھ بھی بکواس کرتے رہے تو بات ہی کوئی نہیں، کسی کھاتے کی ہی نہیں. یقین جانو اگر یہ امام اعظم پر تان والے جو لفظ بولتے ہیں میزان میں کسی پلڑے میں رکھ دیے جائیں نا تو ان کا وزن ہی کوئی نہیں.